میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے والضحیٰ، فرمایا مجھے چاشت کے وقت کی قسم، جب سورج بلند ہو کے خوب روشن اور منور ہو جاتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا واللیل، اور مجھے رات کی قسم اذا سجا، جب وہ خوب چھا جاتی ہے۔ یہ مظاہر فطرت اور مظاہر قدرت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی قسم یاد فرما کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہے کہ یہ چیزیں تو تمہارے پریکٹیکل میں ہیں، صبح و شام تمہارے پاس آنے جانے والی ہیں۔ تو جو چیزیں تمہارے دن کو روشن کر رہی ہیں، تمہاری رات کو تاریک کر رہی ہیں، فرمایا کبھی دیکھو تو صحیح کہ انہیں روشنی دینے والا کون ہے اور انہیں تاریک بنانے والا کون ہے۔ تو فرمایا مجھے دن کی قسم، وہ دن جب چاشت کے وقت پہ جا کے خوب روشن اور خوب منور ہو جاتا ہے، اور رات کی قسم جب وہ خوب پھیل جاتی ہے، خوب چھا جاتی ہے۔ یہ بات ارشاد فرما کے فرمایا ما ودعک، کہ ہرگز نہیں چھوڑا آپ کو، ربو کا، آپ کے رب نے، وما قلا، اور نہ ہی وہ بیزار ہوا ہے آپ سے۔ کافر لوگ ایک وقت گزرا کہ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ فرشتہ جو وحی لے کے آیا کرتا تھا وہ کچھ عرصہ تک نہیں آیا۔ جب نہیں آیا تو پھر ان کافروں نے طعن و تشنیع شروع کر دی کہ ان سے ان کے رب نے منہ موڑ لیا ہے، ان کے رب نے انہیں چھوڑ دیا ہے، اب ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو جب ان کے تانے زیادہ ہو گئے نا تو میرے اللہ نے پھر ایسی خاص سورہ مبارکہ رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور عطا فرما دی۔ فرمایا محبوب آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں ہے اور وہ آپ سے بیزار بھی نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے وَلَلْآخِرَةُ، اور وہ جو پہلی گھڑی ہے، وَلَلْآخِرَةُ، وہ جو آخر میں آنے والی ہے، خیرٌ، وہ بہتر ہے، لاکا، اے محبوب آپ کے لیے، من الاولا، اس گھڑی سے جو پہلے گزر چکی ہے۔ فرمایا محبوب ہر آنے والا لمحہ آپ کے لیے پہلے لمحے سے زیادہ بہتر ہے، ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پہلی گھڑی سے بہتر ہے، کیونکہ ہر آنے والے لمحے کے ساتھ اللہ اپنے محبوب کی عظمت اور شان کو اور زیادہ بلند فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان کو بلند فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا محبوب ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے بہتر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک بھی ہے، فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، فرمایا جو لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے نیکی کے کام میں، فرمایا جتنے لوگ نیکی کا کام وہ کر لیتے ہیں انہیں تو اجر اور ثواب ملتا ہی ملتا ہے۔ فرمایا جو رہنمائی کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بھی بلند فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اس کائنات میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی تھی کہ صحابہ ہدایت پا گئے، حضور کی رہنمائی تھی کہ یہ ہدایت کا دین والا کام، شریعت والا کام، قرآن والا کام، قرآن کے احکام اس دنیا کے اندر پھیلے۔ اب جو بندہ قیامت تک عمل کرتا رہے گا اسے اس کا اجر اور ثواب ملنا ہی ملنا ہے، لیکن کیونکہ رہنمائی اللہ کے محبوب نبی نے فرمائی ہے تو اس کام کی وجہ سے حضور کے درجات بھی مزید زیادہ بلند ہوتے جانے ہیں۔ تو فرمایا محبوب آپ کا ہر آنے والا لمحہ پہلے لمحے سے بہتر ہے۔ پھر ارشاد فرمایا والا سوفا، اور ان قریب عطا فرمائے گا، اور ان قریب یعطی کا عطا کرے گا آپ کو، ربو کا، آپ کا رب، اور اتنا کچھ عطا فرمائے گا فترضا، کہ آپ اس کی عطا سے راضی ہو جائیں گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان عالی شان کا مفہوم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہے گا فرمایا میں راضی ہی نہیں ہوں گا۔ تو یہ دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے، احادیث بھی بتاتی ہیں اور قرآن بھی بتاتے ہیں، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے قیامت تک جتنے لوگ ہیں نا، مومن اور کافر، یہ سارے کے سارے حضور کے امتی ہیں، لیکن مومن لوگ جو ہیں یہ ہے امت اجابت،
جنہیں پیغام ملا اور انہوں نے قبول کر لیا، ٹھیک ہے، اور وہ جو باقی سارے لوگ ہیں وہ ہے امت دعوت۔ لیکن یہ جو فیوز و برکات ملنے والے ہیں یہ ان لوگوں کو ملنے والے ہیں جو امت اجابت ہے، جنہوں نے حضور کے پیغام کو قبول کر لیا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے پیغام قبول کیا ہے لیکن اعمال کی وجہ سے جہنم کی طرف چلے جائیں گے۔ تو جب وہ اعمال کی وجہ سے جہنم کی طرف چلے جائیں گے تو یہ فرمان ہے میرے اللہ کا بھی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک بھی ہے کہ مومن اور مسلمان ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے، ایک وقت آئے گا کہ پھر انہیں جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے وہ سزا پوری کریں گے تو اور پھر نکلیں گے، اور بڑے ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ وہ اپنے اعمال کی وجہ سے پکڑے جائیں گے اور حضور کی شفاعت کی وجہ سے جہنم سے نکال لیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے محبوب ہم ان قریب آپ کو اتنا کچھ عطا فرمائیں گے کہ آپ اللہ کی عطا سے قیامت والے روز راضی ہو جائیں گے۔ پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا الم یجد کا، کیا ہم نے آپ کو نہ پایا یتیمن، یتیم، فآوا، اور پھر ہم نے آپ کو ٹھکانہ عطا کر دیا۔ ہم نے آپ کو یتیم پایا، آپ دنیا میں تشریف لانے سے پہلے والد محترم کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ چکا تھا۔ فرمایا ہم نے آپ کو یتیم پایا اور یتیمی کے بعد پھر ہم نے ہی آپ کو ٹھکانہ دیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے دادا جان نے آپ کی کفالت کی۔ جب آپ کی کفالت آپ کے دادا جان نے کی، لیکن میرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے فآوا، میں نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ لیکن افسوس آج ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ جناب ابو طالب ان کو موضوع بنایا جاتا ہے اور آج امت اس پہ مناظرہ کرتی ہے، اور مناظرہ کس بات پہ ہو رہا ہے کہ وہ مسلمان بھی تھے یا وہ مسلمان نہیں تھے۔ صرف اس بات کو دیکھیں، اگر اس بات کو موضوع بنایا جائے اور مناظرہ کیا جائے تو اس کی وجہ سے حضور کے دل کو آرام پہنچے گا یا اس بات سے حضور کے دل کو تکلیف پہنچے گی؟ امت کو جو کچھ ملنا ہے یا نہیں ملنا یہ بات کی بات ہے۔ یہ دیکھیں حضور کو آپ راحت پہنچا رہے ہیں یا تکلیف پہنچا رہے ہیں، اور اگر اس سے حضور کے دل کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو یہ دیکھیں کہ پھر حضور کے دل کو تکلیف پہنچانے والے بندے کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اس وجہ سے زندگی کے اندر ایسا کوئی ٹاپک نہ چھیڑیں، ایسا کوئی موضوع جو ہے اگر کہیں زیر بات ہو بھی رہا ہو آپ اس میں انٹرفیئر کریں ہی نہیں، آپ اس میں حصہ لیں ہی نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی چھوٹی کی بات جو ہے وہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا سبب بن جائے۔ حالانکہ یہ ٹھکانہ ایسا ٹھکانہ ہے کہ میرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے محبوب آپ یتیم تھے اور میں اللہ نے آپ کو ٹھکانہ عطا فرما دیا، اور وہ ٹھکانہ پھر زندگی بھر ایسا ٹھکانہ رہا کہ کسی ظالم کو، کسی جابر کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب تک نہیں پھٹکنے دیا انہوں نے۔ پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وَوَجَدَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کو پایا ضَالًا، اپنی محبت میں گم۔ اے محبوب ہم نے دیکھا کہ آپ ہماری محبت میں گم ہیں، اور تاریخ بتاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے بھی پہلے 3 دن تک گھروں سے غائب ہو جایا کرتے۔ تھوڑی کھجوریں ساتھ ہوتی، تھوڑا پانی ساتھ ہوتا، کبھی تھوڑے جو ساتھ ہوتے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام 3 راتیں 3 دن غار کے اندر بسر کر دیتے۔ وہ اعلان نبوت سے بھی پہلے حضور کیا کرتے تھے؟ وہ اللہ کی ایک فطرتی اور قدرتی محبت تھی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے من میں جا گزری تھی، اور اس اللہ کی محبت میں، اللہ کی چاہت میں حضور سرگرداں تھے، اس تلاش میں سرگرداں تھے۔ تو فرمایا محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا، فہدا، پھر ہم نے آپ کو اپنے دربار میں آنے کے لیے سارے کے سارے راستے کھلے کر دیے آپ کے لیے۔ فرمایا ہم نے وہ سارے راستے آپ کے سامنے روشن کر دیے۔ پھر ارشاد فرمایا وَوَجَدَكَ، اور ہم نے آپ کو پایا عائلاً، ضرورت مند، فَأَغْنَىٰ، اور ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ ہم نے آپ کو ضرورت مند پایا۔ اس ضرورت مندی سے مراد وہ ضرورت مندی نہیں ہے جو ہماری ضرورتیں ہیں۔ ہمارے ہاں تو بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ بندہ کروڑ روپیہ لیے بیٹھا ہوتا ہے اور پھر دائیں بائیں سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کہیں سے کچھ مزید اس کے ساتھ جڑ جائے۔ لیکن یہ ضرورت مندی ایسی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا اگر میں کہوں نا کہ یہ پہاڑ میرے ساتھ سونے کا بن کے چلے، فرمایا یہ تیار بیٹھا ہے میرے ساتھ سونے کا بن کے چلنے کے لیے۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عظمت اور شان. لیکن یہ جو فرمایا کہ محبوب ہم نے ضرورت مند پایا فاغنا، ہم نے آپ کو غنی کر دیا، ایسا غنی کر دیا کہ محبوب کے دل کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رضا پہ راضی کر دیا، اپنے محبوب کے دل کو بھر دیا. ایسا بھرا کہ اگر مسجد نبوی کے صحن کے اندر ایک بہت بڑا ڈھیر لگ گیا مال کا، اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا تب تک گھر نہیں جاؤں گا جب تک مدینے کے غریبوں کے اندر اسے تقسیم نہ کر لوں. اور ایسا وقت بھی آیا کہ حضور 2 راتیں 3 دن تک گھر تشریف نہ لے گئے. اس وجہ سے نہ تشریف لے گئے کہ مال موجود تھا، ابھی لینے والے سارے لوگ پہنچ نہیں رہے تھے. تو ایسی یہ جو دل کی غنا ہے، حقیقی کہتے ہیں کہ حقیقی یہ جو امیری ہے، الغنا ہوا غنا النفس، فرمایا وہ دل کی امیری ہے کہ بندہ دل کا امیر ہو. تو فرمایا محبوب ہم نے آپ کو غنی کر دیا. پھر ارشاد فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ، پس جہاں تک تعلق ہے یتیم کا تو فرمایا فَلَا تَقْهَرْ، فرمایا اسے کسی صورت انڈر پریشر نہ کیا جائے، اسے دبایا نہ جائے، یتیموں کو نہ دبایا جائے. براہ راست حکم اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا جا رہا ہے، لیکن یہ حکم عام ہے، قیامت تک تعلیم ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے. فرمایا کسی صورت بندہ جو ہے وہ کسی یتیم کو دبا کر نہ رکھے. پھر ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ، اور جہاں تک تعلق ہے سوال کرنے والے کا، مانگنے والے کا، فرمایا فَلَا تَنْهَرْ، فرمایا اسے جھڑکا بھی نہ جائے. اگر کوئی بندہ ضرورت مند ہے، سوال کر بیٹھا ہے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، تو اس میں یہ بات یاد رکھے، اس میں سائل وہی سوال کرنے والا شامل ہے جو ضرورت مند ہے، جو اپنی ضرورت کے لیے مانگتا ہے. تو فرمایا ضرورت کے لیے مانگنے والے بندے کو کسی صورت جھڑکا نہ جائے، کیونکہ وہ اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے اور اسے اللہ کے نام پہ دے دیا جائے. لیکن ہمارے معاشرے میں آج جو گداگری کا ایک برابر پیشہ شروع ہو گیا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو مانگنے والوں کا ایک سلسلہ ہے کہ ماں مانگ رہی ہے اور اس کی گود میں بچہ ہے، اور وہ اپنے گود میں آنے والے بچے کو بھی یہی بات سکھا رہی ہے کہ وہ تھوڑا چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے تو اسے کولا کاسا پکڑا دیتی ہے کہ وہ بھی مانگنا شروع کر دیتا ہے. تو گویا یہ تو پورے کی پوری قوم کو، پورے کے پورے خاندان کو بھکاری بنانے والا کام ہے. اور یہ بھیک مانگنا ایک ایسا کبھی عمل ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ اسے پیشہ بنا لیتا ہے، بھیک مانگتا ہے، فرمایا وہ قیامت کے روز اللہ کے دربار میں ایسا آئے گا کہ اس کے چہرے کے اوپر فرمایا گوشت تک نہیں ہوگا. دیکھیں کتنی تکلیف اور کتنی اذیت ہوگی اس بندے کے لیے. اس وجہ سے یہ جو پیشہ وار لوگ ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے تاکہ یہ اس سلسلے سے پیچھے ہٹیں، یہ کسی اور کام کی طرف لگیں. اب ماں اگر کسی وجہ سے مانگ رہی ہے تو کم از کم بیٹے کی تربیت تو ایسی ہو کہ وہ کل کسی دکان پہ کسی کام پہ کھڑا ہو اور وہ روزگار کمانے والا ہو، چاہے جائے کہ وہ پورے کا پورا خاندان ہی اس سلسلے میں لگے. اس وجہ سے اس میں وہ سائل شامل نہیں ہیں جو پیشہ ور لوگ ہیں. لیکن یہاں پہ پھر فقہائے کرام نے ایک بات لکھی، انہوں نے کہا کہ اگر وہ پیشہ ور بھی آپ کے سامنے آ گیا ہے، اس نے ہاتھ پھیلا لیا ہے، تو آپ ہاتھ پھیلانے والے کی عزت پہ حملہ نہ کر دیں، آپ اس کے اوپر چڑھ نہ دوڑیں، آپ اسے اچھے طریقے سے اسے رخصت لیں اور اسے کہیں کہ نہیں بابا جی معاف کریں، اچھے طریقے سے اسے جان چھڑوا لیں. فرمایا جو سائل ہے اسے نہ جھڑکیں. پھر ارشاد فرمایا وَأَمَّا، اور بہرحال بے نعمت رب کا، جو آپ کے انعام ہے آپ کے رب کا، جو احسان ہے آپ کے رب کا، فرمایا فحدث، اس کا خوب چرچا کیا کریں، تحدیث کیا کریں، لوگوں کو بتایا کریں. جو انعام اور احسان دنیا کے اندر نصیب ہو فرمایا اس کا چرچا کیا کریں. اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بھی جو احسان ہوئے، اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا چرچا، حضور نے چرچا فرمایا. اور قیامت تک امت کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ انہیں جو انعام اور احسان نصیب ہوا اس کا بھی خوب چرچا اور تذکرہ کیا کرے. اور اس کائنات میں امت پر سب سے بڑا انعام اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہے. کیونکہ اگر ہمیں اللہ کی معرفت ملی ہے تو کیسے ملی ہے؟ حضور کی نسبت اور تعلق سے نصیب ہوئی ہے. اگر ہمیں قرآن نصیب ہوا ہے تو کیسے نصیب ہوا ہے؟ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت اور تعلق سے نصیب ہوا ہے.
اس کائنات کے اندر جتنی برکتیں اور رحمتیں ملی ہیں اور قیامت تک امت کو ملتی رہیں گی، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت اور تعلق کا بدل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی نسبت سے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس وجہ سے یہ جو نسبت ہمیں نصیب ہوئی ہے، اس کا ہمیں ہمیشہ تذکرہ کرتے رہنا چاہیے، اور تذکرے کی بہترین صورت ہے کہ حضور کی ذات پہ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا جائے، حضور کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق زندگی گزاری جائے، حضور کی شریعت کو اپنی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ اس انداز کے ساتھ ہمیں اپنی زندگی سنت اور قرآن کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد